الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمد للہ، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ آپ تمام لوگوں کو ایک ہینڈ آؤٹ جس کا ٹائٹل ہے انتہائی اہم 12 سوالات اور ان کے قرآن سے جوابات، وہ آپ سب کو مل گیا ہوگا۔ مل گیا ہے آپ سب لوگوں کو؟ جی سر، الحمدللہ۔ اب ان جی چیزوں کو جی اپنے سر۔ تک لمیٹڈ نہ رکھیں، خاص کر جو آپ کے عزیز رشتہ دار یا بچے جو یونیورسٹی اور کالجز میں ہیں ان کو ضرور پڑھائیں۔ یہ ہر آدمی کے ذہن میں سوال ہیں، لیکن قرآن سے ان کے جوابات ہمارے پاس نہیں ہیں، اور بالکل ٹھیک جوابات صرف قرآن سے ہی ملتے ہیں۔ تو پہلی بات یہ، آپ اس کو اور بھیجیں لوگوں کو، تاکہ لوگ رمضان کا مہینہ ہے، متوجہ ہیں، قرآن سے جڑیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اجر دے گا۔ سر جی، اور یہ جو کل ہمیں آپ نے لکھوائے تھے یہ وہی ہیں یا اس کے علاوہ ہیں؟ ہاں، ذرا آپ پڑھیں نا، آپ مجھ سے کیوں سوال کر رہے ہیں؟ جی، وہ کل والے تو میں نے سارے پڑھے ہیں اور لکھے ہیں آیتوں کے ساتھ، اور اس کو میں ابھی پڑھوں گی یہ کیونکہ میں نے… بالکل تھوڑا سا مختلف ہے، لیکن یہ بہت اس کی تفصیلات ہیں۔ 15 پیجز کا ہینڈ آؤٹ ہے۔ کل تو میں نے آپ کو 10-12 لکھوائے تھے، وہ جی بھی، اس کی بھی میں مزید آیات ڈال کے آپ کو بھیج رہا ہوں، تاکہ آپ کے پاس رمضان میں اتنا مٹیریل ہو کہ آپ اس دعوت کے کام کو مؤثر طریقے سے کر سکیں۔ جی، مل تو گیا ہے سر، انشاءاللہ دیکھیں گے ابھی اس کلاس کے دیکھیں بعد۔ نا، یہ جو کنونشنل درس ہیں ہمارے رسمی قسم کے، اس سے لوگوں کے اندر حرکت پیدا نہیں ہوتی۔ ہمیں ہوں۔ ان ذہناً تیار کرنا ہے کہ کرنے کا کام، ہدایت صرف قرآن سے ملے گی، اور اس ہدایت پر نفع قیامت کے دن اور دنیا میں ملے گا اگر ہم عمل کریں گے تو۔ انشاءاللہ۔ تو انشاءاللہ میں آپ کو بہت ساری چیزیں تیار کر کے بھیج رہا ہوں، اور آپ ذرا مہربانی کر کے ان کو پڑھیں، سمجھیں خود بھی، اور خاص کر آپ کے جو بچے یونیورسٹیز میں، کالجز میں ہیں، ان کے لیے بہت ضروری چیزیں ہیں۔ گمراہی اس لیے آ رہی ہے کہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کی شکل میں کیا کچھ ہمیں دے دیا ہے ہدایت کے پوائنٹ آف ویو سے۔ اب آئیے آج کا ہینڈ آؤٹ، شیطان کے اغراض و مقاصد۔ اچھا، یہ ہمیں کیوں پتہ ہونے چاہیے شیطان کے اغراض و مقاصد کی کیا ضرورت ہے ہمیں؟ جلدی بتائیں۔ سر اس سے تاکہ بچنا ہم ہے۔ اپنے آپ کو بچائیں، جی، تاکہ ہم اپنے آپ کو بچائیں اور وہ غلطیاں نہ کریں جو وہ ہم سے کرواتا ہے۔ ایسی صرف اتنی سمپل بات نہیں ہے۔ وہ دشمن ہے، آپ نے دیکھا ہے کہ جس نے اللہ تعالیٰ، ذرا بات کو پوری طرح سمجھیے، وہ ہمارا ایسا دشمن ہے جو ہمیں جہنم میں لے کر جانا چاہتا ہے۔ اس سے بڑا کوئی دشمن ہو نہیں سکتا، نمبر ایک۔ نمبر دو، اب آپ لکھیں ساتھ ساتھ، اس کا سب سے پلس پوائنٹ کیا ہے، کہ اس کو کیا خاص بات ہے کہ اس دشمن سے آگاہی بہت ضروری ہے۔ نمبر ایک، اس کا جو سب سے، کہ اس کو ڈائریکٹ ایکسس ہے ہمارے دلوں تک۔ ہمارے دل کے جو خیالات، آئیڈیاز ہیں، وہ ان تک اس کو ایکسس ہے۔ نمبر ایک۔ نمبر دو، حدیث صحیح ہے، آج آئے گی، کہ وہ انسان کے خون کے اندر دوڑتا ہے۔ نمبر تین، اللہ تعالیٰ نے، یہ تیسری بات بڑی امپورٹنٹ ہے، سوال کریں۔ نمبر تین، اللہ تعالیٰ نے اس کو مہلت دی ہے، کیونکہ ہم دنیا میں ایک امتحان کی کیفیت سے دوچار ہیں۔ امتحان کیا ہے؟ کہ ہمیں دنیا میں بھیجا گیا ہے کہ ہم حسن عمل کر کے وہ اچھے اعمال کریں، تاکہ دنیا میں بھی ہماری تربیت ہو جائے، اور ہم بہترین سیرت و کردار کے انسان بنیں، اور آخرت میں جنت میں جائیں۔ اب اس امتحان کے لیے ضروری تھا کہ کچھ مخالف قوتیں ہوں۔
وہ مخالف قوتیں جو ہیں اس میں سر فہرست شیطان ہے. اچھا، اور کیا چیز ہے جو ہمیں گمراہ کرتی ہے؟ شیطان تو نمبر 1 پہ ہے. نمبر 2 جلدی بتائیں. ہمارا سر نفس نفسانی خواہشات ہے۔ نفس امارہ. نفس امارہ، اگر اس نفس کو ہم نے، جو نفس لوامہ ہے، اس کو ہم نے برائیاں کر کر کے نفس امارہ بنا لیا ہے، تو یہ بھی بڑا زبردست گناہوں پر اکساتا ہے. تیسری چیز کیا ہے بھلا؟ جلدی بتائیں. برا ماحول. یہ ماحول انسان پر، اس کی میں تفصیلات کل ایک ہینڈ آؤٹ آج بھیج رہا ہوں، کل اس پہ بات ہوگی تاکہ ہم پوری طرح ان چیزوں سے بچیں جو گناہ ہوں. آج ہمارا ہے ٹاپک شیطان. ٹھیک ہو گیا؟ جی سر۔ اچھا، اب ذرا یہ تو اس کے بڑے اسٹرانگ پوائنٹس تھے نا کہ بھائی وہ نمبر 1 اس کو ڈائریکٹ ایکسیس ہے ہمارے دل تک، خون کی طرح خون میں دوڑتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ اصل وہ دی ہے. اور تیسری بات کہ وہ جو ہے وہ اللہ نے اس کو یہ اسی لیے جب اس نے نافرمانی کی اور اس نے اللہ تعالیٰ سے مہلت مانگی تو اللہ نے اس کو مہلت دے دی، کیونکہ ہمارا امتحان، اس اللہ تعالیٰ کا مقصود انسان کا امتحان تھا دنیا میں. اور یہ مخالف شخص، یہ شیطان جو ہے، یہ تھا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو مہلت دے دی کہ ہماری آزمائش. اب آئیے مجھے بتائیے شیطان کا ویک پوائنٹ کیا ہے کہ کب وہ ناکام ہوتا ہے؟ جلدی بتائیں نا. اب اگر ہمیں پتہ ہی نہیں کہ بھئی وہ کب. سر جب انسان ذکر اذکار میں مشغول رہتا ہے۔ ابو بکر صاحب اپنا موبائل بند کریں، وہ مائک بند کریں. جی انسان ذکر میں مشغول رہتا ہے جب۔ اچھا یہ بتائیں، تو یہ جو دکان پہ بیٹھا بندہ ادھر تسبیح پکڑی ہوئی ہے جھوٹ بولتا ہے، تو ذکر تو وہ کر رہا ہوتا ہے. سر صحیح معنوں میں سر ذکر جب کرے تو۔ نفس لوامہ جو ہے وہ ہمارا میں بدل جائے نا، تو پھر نفسی کمزور ہوگی تو پھر آگے سارے کام شیطان آسانی سے کر سکے گا. دیکھیے پہلے بات کو سمجھا کریں، یہ مسئلہ آپ کو ہم قرآن سے رہنمائی لینی چاہیے. شیطان کا ویک پوائنٹ، شیطان کی سب سے کمزوری یہ ہے کہ اگر وہ شخص قرآن و سنت کا پابند ہے، شعوری طور پر ذکر شعوری طور پہ کر رہا ہے، پھر وہ بچ سکتا ہے. یہ شیطان کی سب سے بڑی کمزوری ہے. خود کہتا ہے کہ اے اللہ تیرے بندوں پر میرا کوئی زور نہیں ہے. وہ اعتراف کرتا ہے. کیوں نہیں پڑھتے آپ؟ سمجھتے کیوں نہیں ہے؟ تو جب ہم تقوی کی روش پہ ہوتے ہیں، کل آپ نے سنی ہے آیت کہ اگر انسان تقوی کی روش پہ ہو تو جو ہی شیطان اس پر حملہ آور ہوتا ہے وہ الرٹ ہو جاتا ہے، چوکنا ہو جاتا ہے. تو ہمیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لینا چاہیے، پھر ہم بچ سکتے ہیں. اب ذرا ہینڈ آؤٹ میں چلتے ہیں، پھر جو سوال آپ کو سمجھ میں نہ آئے وہ کریں. پہلی بات، اس کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ انسان کو جہنم میں پہنچا کر اس کو جنت کی ابدی نعمتوں سے محروم کر دے. یہ ہے اس کا مقصد. یہ اس نے چیلنج بھی کیا اللہ تعالیٰ کو، اور یہی وہ کام کر رہا ہے. اب یہ اس کا بنیادی مقصد ہے کہ ہر آدمی کو، اس نے ہر اہل ایمان کو، ہر انسان کو جہنم میں لے کے جانا ہے. یہ کس چیز کا بدلہ لے رہا ہے؟ کس سر چیز؟ اپنی ضلالت کا، جو اس کو اللہ نے لعنت اس پہ بھیج کے تو اس کو یعنی کہ یہ جواب نکال آدھا، دیا تھا. یہ جواب آدھا اللہ ہے. تعالیٰ نے سر انسان کو فوقیت دی اس کے اوپر۔ ہاں یہ ہوئی نا بات کہ اس نے، اللہ نے جب کہا سب کو اس کو سجدہ کرو، وہ تپ گیا. اس نے کہا واہ، یہ مٹی سے بنی ہوئی چیز ہے، میں اس کو سجدہ کروں؟ میں تو آگ سے بنا، میں سپیریئر ہوں. یہ تھا اس کا مسئلہ. قرآن کو ذرا سمجھ کے پڑھا کریں. اچھا،
اب یہ ہے اس کا مقصد. اور قرآن والا کیا کہتا ہے؟ وَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. کامیاب وہ ہوا جو جہنم سے بچا کر جنت میں داخل کر دیا گیا. اور اس کا مقصد بالکل ریورس ہے کہ انسان کو جہنم میں پہنچا دے اور اس کو جنت کی ابدی نعمتوں سے محروم کر دے. یہ ہے اس کا اصلی مقصد. اور آپ کو پتہ ہے کہ دنیا عارضی ہے، یہیں رہ کے ہم نے جنت کمانی ہے. اور جنت کمانے کے لیے ہمیں قرآن و سنت کی پابندی کرنا ہوگی، قرآن سے اپنا تعلق جوڑنا ہوگا، قرآن کے احکامات پر اپنی زندگی کو تعمیر کرنا ہوگا. تو پہلا تھا بنیادی مقصد. اب اس کے تحت اور مقصد آتے ہیں جن کو ذیلی مقصد کہتے ہیں. وہ کیا ہیں کہ وہ ڈائریکٹ اس مقصد پہ تو وہ کامیاب نہیں ہو سکتا کہ بھائی ہمیں کہے کہ چلو بھائی تمہیں جہنم میں لے چلتا ہوں، وہ تو کوئی بھی نہیں مانے گا. تو اب اس کے لیے اس کے ڈیفرنٹ ٹیکٹکس ہیں، اس کے دوسرے مقاصد ہیں کہ سب سے پہلے لوگوں کو شرک میں مبتلا کرے. اچھا، اس کو جب بندہ شرک میں مبتلا ہو جاتا ہے نا، بس مسئلہ حل ہو گیا، اس کا شیطان کا مسئلہ حل ہو گیا. بھلا کیوں جب شرک میں بندے کو مبتلا کر دیا تو وہ سیدھا گیا جہنم میں. قرآن کیا کہتا ہے بھلا اس کے بارے میں؟ دیکھیں نا، جواب جلدی سے دیں، یہ اتنی اہم چیزیں ہیں، ہم قرآن کے طالب علم ہیں. ظلم شرک ہی ہے، اس کی معافی نہیں ہوگی. ڈاکٹر صاحبہ یہ کوئی سوال کا جواب تھوڑی ہے. شرک شرک ناقابل ظلم معافی عظیم جرم ہے. ہے. شرک ناقابل معافی جرم ہے. قرآن 2 جگہ کہتا ہے. اللہ سب گناہوں کو بخش دے گا، مشرک اگر توبہ کیے بغیر مر گیا ہے کبھی نہیں بخشا جائے گا. قرآن صاف 2 جگہ ہے یہ آیت ہے. تو پہلا کام، اب ظاہر ہے بعض لوگ جو قرآن سے تھوڑے بہت جڑے ہوئے ہیں وہ شرک کو نہیں کرتے، تو وہ پھر کیا کرتا ہے؟ وہ کہتا ہے ٹھیک ہے یہ بندہ شرک تو نہیں کرے گا، تو پھر کیا کرتا ہے؟ کہتا ہے اس کو کسی طرح کفر پر مجبور کر دے. آپ اگر آج مسلمانوں سے بات کریں نا، مجھے بڑا ہی تجربہ ہے کہ بڑے آسانی سے لوگ کہتے ہیں وہ تو 1400 سال پہلے پرانا دین، آج کے حالات اور زمانہ اور انسان تب بدل چکا ہے، تہذیب بدل چکی ہے، کیسے قابل عمل ہے؟ نعوذ باللہ، ایسا شخص کہنے والا کافر ہے. کیوں؟ اس دین کو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے بھیجا ہے، اور اس میں قیامت تک ہر آنے والے مسئلے کا حل موجود ہے. لہذا دوسرا اس کا مقصد یہ ہے کہ اس کو گناہوں میں مبتلا کر دے اور اس کو کافر بنا دے. دیکھیں نا، بڑی سمپل سی بات ہے. آپ ذرا سوچیں، لوگ کہتے ہیں کہ بھائی یہ سب جو ہے نا، موت آئے گی اور پھر دوبارہ زندہ کر لیا جائے گا، اور پھر کہاں یہ کیسے ممکن ہے؟ بھلا مٹی میں مل جائیں گے. قرآن کتنی دلائل سے بات کرتا ہے. وہ رب جس نے تمہیں کچھ نہیں تھے تمہیں پیدا کیا، وہ دوبارہ تمہیں پیدا نہیں کر سکتا. کتنے سارے دلائل ہیں. نمبر 3، بندوں کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے روکنا. آپ ذرا سنیں نا ان کے دلائل. یہ تم اتنا نماز میں وقت ضائع کرتے ہو، اتنی دیر میں تو تم یہ کام کر لو، نعوذ باللہ، اور حیوان بنتے جاؤ ان کے کہنے پر. نماز پڑھو گے تو انسان بنو گے، تمہاری تربیت ہوگی، تمہیں پتہ چلے گا کہ اللہ کی عبادت میں ہی میری زندگی ہے. عبادت اور اطاعت میں خرابی پیدا کرنا، نسل انسانی کی بےکنی کرنا، یہ اس کا ایک بڑا، اور مفلسی سے ڈرانا اور فحش کاموں میں خوب بندے کو ترغیب دلانا، جسمانی اور ذہنی ایذا رسانی کرنا، تاکہ یہ شخص جو اس میں مبتلا ہوگا اس کو ورگلانا بڑا آسان ہوگا.
یہ ہے اس کے ذیلی مقاصد. اور بنیادی مقصد کے لیے سورہ فاتر کی آیت 6 ہے آپ کے سامنے. انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر. وہ تو اپنے پیروکاروں کو اپنی راہ پر اس لیے بلا رہا ہے کہ وہ دوزخیوں میں شامل ہو جائیں. یہ ہے اس کا کام، اس کا بنیادی مقصد. اور اب آئیے ذیلی مقاصد پر. جہاں بھی سوال ہو فوراً سوال کریں. بندوں کو یہ جو ہے نسل انسانی کی بیختنی کرنا، یہ کس طرح کرتا ہے؟ ہاں، بڑا آسان ہے اس کو سمجھنا. ایک انسان کفر پہ چل گیا، اس نے اللہ کا انکار کر دیا، تو ظاہر ہے پھر وہ اپنے بچوں کو بھی، اپنی اولاد کو بھی، پھر وہ اپنے جب اس کی اولاد کی اولاد ہوگی وہ بھی، کیونکہ اس نے ان کو بتا دیا کہ یہ اس نے کفر کر دیا اللہ کے ساتھ. اب وہ ساری خاندان کفر پہ چل گیا. جب سارا کفر پہ چل گیا تو اس پورے خاندان کی بےخنی ہو گئی. کیوں کہ وہ اب جنت سے دور اور انسانیت سے دور. تو وہ بےخنی نہیں ہوئی تو کیا ہوا؟ آج آپ نہیں دیکھتے کہ جن لوگوں کے اندر، جن کے گھروں کے اندر دین نہیں ہے، ان گھروں کا کیا حال ہے؟ ان کے بچوں بچیوں کو دیکھیں، ان کی اولادوں کو دیکھیں، پھر آگے ان کی اولادوں کو دیکھیں. یہ ہمیں نظر نہیں آتا؟ سوال کریں تاکہ بات کلیئر ہو. اب آپ دیکھیں کفر کیسے کراتا ہے. کمثل شیطان، شیطان کی مثال ہے سورہ حشر کی آیت 16. اذ قال للانسان اکفر. جب انسان سے کہتا ہے کہ تو ذرا کفر کر. فلما کفر، جب وہ کفر کرتا ہے، قال انی بریء منک، کہتا ہے بس میں اب تم سے بری ذمہ ہوں، میرا کوئی تعلق نہیں ہے. کیوں؟ تو میں نے تمہیں اس راستے پہ چلا دیا اور میں اب اور لوگوں کو پکڑوں گا. وہ انسان جب کفر کرتا ہے، کفر پہ چلتا ہے، تو وہ بھی ایک بالآخر ایک انسان کی شکل میں شیطان ہوتا ہے. جب وہ شیطانی مقاصد کے لیے کام کرتا ہے، وہ جنوں انسانوں میں شیطان ہے. تیسری بات، کافر نہ بنا سکے تو گناہوں میں مبتلا کرنا. سورہ مائدہ اوپر پہلے تو آپ دیکھیں احادیث ہے. ترمذی اور ابن ماجہ کی حدیث ہے، لوگوں سنو، شیطان اس بات سے قطعی نا امید ہے کہ اس شہر میں اس کی عبادت ہوگی، مگر کچھ اعمال جن کو تم معمولی اور حقیر سمجھتے ہو، ان میں اس کی اطاعت کی جائے گی اور وہ اسی سے خوش ہوگا. یہ کہاں کی بات ہو رہی ہے؟ یہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اور صحابیات، وہ اب کفر کو تو ڈائریکٹ کبھی بھی ایکسیپٹ نہیں کریں گے. ہاں، چھوٹے چھوٹے معامال میں بدعات میں ملوث کر دے گا. بخاری کی حدیث ہے، شیطان اس بات سے نا امید ہے کہ جزیرۃ العرب میں نماز پڑھنے والے اس کی پرستش کریں گے، لیکن ان کو ایک دوسرے کے خلاف برانگیختہ کرنے اور لڑانے میں وہ نا امید نہیں ہے. جب پوری جزیرۃ العرب میں دین پھیل گیا اور شرک کرنا جو ہے وہ بڑا گناہ تھا، تو اس نے کہا ٹھیک ہے میں ان کو آپس میں لڑاؤں گا. اس کی مثالیں آج دیکھ رہے ہیں آپ. سورہ مائدہ کی آیت 91 ہے نیچے، انما یرید الشیطان، بے شک شیطان تو یہ چاہتا ہے، ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر. تو شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے تمہارے درمیان عداوت اور بغض ڈالے. اب آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ جب شیطان جوئے میں ہارنے والے کتنا بغض رکھتے ہیں جیتنے والے کے خلاف. جب شراب پی کے انسان نشے کی حالت میں اللہ تعالیٰ کی اس دی ہوئی عظیم قوت جو سمجھنے سننے کی ہے، ساری سمجھنے کی ہے، اس سے معوف کر دیتا ہے شراب کی وجہ سے، پھر وہ کس قدر اول فول بکتا ہے، نہ ماں نہ باپ، ساری ماں بہن میں تمیز نہیں کر سکتا. تو یہ اس کے جوئے اور اس کے اثرات ہیں.
اپنا نشے کے. پھر ایک اور خرابی کیا ہوتی ہے؟ وَيُصَدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ، اور تمہیں اللہ تعالیٰ کی یاد سے روک دے. وَعَنِ الصَّلَاةِ، اور نماز سے روک دے. فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، کیا اب ان برائیوں میں ملوث ہونے کی وجہ سے، جب شراب اور جوا کرتے ہیں تو یہ ہیں وہ برائیاں، اب بھی تم باز نہیں آؤ گے اس شراب اور جوئے سے، اس شیطان کی پیروی سے؟ دیکھیں قرآن کے جھنجھوڑنے کا انداز دیکھیں. انما یا سورہ بقرہ کی آیت 169، انما یامرکم بالسوء والفحشاء، یہ شیطان تو تمہیں حکم دیتا ہے برائی کا اور فحاشی کا. فان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، اور تم اللہ تعالیٰ کے بارے میں وہ کہو جو تم جانتے نہیں ہو. آپ یقین مانیں، آپ بڑی آسانی سے یہ چیزیں آج دیکھ سکتے ہیں سوشل میڈیا پہ. لوگ عیاشی اور فحاشی کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں اور ساتھ ہی کوٹ کرتے ہیں کہ یہ دیکھیں نا اللہ کے رسول نے یہ کہا، اللہ کے یعنی جنہوں نے روکنے کے لیے اس چیزوں کو حد کر دی ہے، انہی کو آپ ملوث کر رہے ہیں. اور بدعات کرنے والے تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ عین نیکی ہے، ہم اللہ کی حکم کے مطابق کر رہے ہیں. نعوذ باللہ. تو یہ شیطان نے کس قدر ان کو خوبصورت بنا کے ان کے یہ کرتوت دکھائے. اور پھر آپ نیچے دیکھیں کہ شیطان کا بندوں کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے روکنا. بے شمار مثالیں ہیں جو آپ اپنے ارد گرد بھی دیکھ سکتے ہیں، اس وقت بھی تھیں، آج بھی ہیں اور ہوتی رہیں گی. کیوں کہ انسان جو ہے جب وہ اللہ کی عبادت سے ہٹ جاتا ہے پھر وہ بڑے بڑے کام کرتا ہے. دیکھیں یہاں آپ اس پورے ہینڈ آؤٹ کو پڑھیں. کچھ کام آپ کے خود لرن کرنے سے جو ہے آپ کو شرح صدر ہوگا. نرا سننے پر سنی مسلمان صرف نہ بنے، شعوری بنے، پڑھیں سمجھیں، پھر اس کو اطلاق کریں اپنی زندگی پر کہ اس کے عمل کا کیا فائدہ ہے، اس کو چھوڑنے کا کیا نقصان ہے، پھر بات ہمیں سمجھ آئے گی. لہٰذا یہ جتنے ہینڈ آؤٹ آپ کو مل رہے ہیں انشاءاللہ قرآن و سنت سے پوری طرح دلائل سے ان میں موجود ہیں. آپ پڑھیں سمجھیں اور پھر انہی کو، یہی ہمیں جنت میں لے کے جائیں گے، ہدایات جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. اس کے بعد اگر آپ نیچے دیکھیں تو سورہ اعراف کی آیت 16 اور 17 بڑی الارمنگ ہے. اب دیکھیں کس قدر بدبخت ہے وہ اللہ جو اس کا مالک، خالق، رازق اور حاکم ہے سب کا، پوری کائنات کا، اس پہ الزام تراشی کرتا ہے. کہتا ہے نافرمانی خود کی ہے. کہتا ہے قال، تو شیطان نے کہا فبما اغویتنی، جیسے تو نے مجھے گمراہی میں مبتلا کیا. ذرا نوٹ فرمائیں، اللہ تعالیٰ نے اس کو حکم دیا، وہ حکم نہیں مانا. وہ خالق حاکم ہے، اس کا حکم ماننا فرض ہے ہمارے اوپر. حکم نہیں مانا، اسی کو مورد الزام ٹھہرا کے کہتا ہے قال فبما اغویتنی لأقعدن لہم صراطک المستقیم. تو جیسا کہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، اب میں بھی تیرے صراط مستقیم پر ان انسانوں کو گمراہ کرنے کے لیے بیٹھوں گا. یہ ہے اس کا عزم، یہ ہے اس کی زبردست طاقت. عزم اس کی طاقت ہے. کہتا ہے میں ان کے صراط مستقیم پر بیٹھوں گا. ثم لآتینہم من بین ایدیہم، پھر میں ان کے سامنے سے آؤں گا، ومن خلفہم، ان کے پیچھے سے آؤں گا، وعن شمالہم، ان کے دائیں سے آؤں گا، وعن ایمانہم، ان کے دائیں سے آؤں گا، وعن شمائلہم، اور ان کے بائیں سے آؤں گا. وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اور تو ان انسانوں میں اکثریت کو شکر گزار نہیں پائے گا. بہت اہم آیت ہے جو ہمیں شیطان کے اس عزم سے بھی آگاہ کرتی ہے، اور اس نے کس قدر اللہ کے تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کی ہے، اور پھر وہ کہتا ہے میں انسان ہر حربہ استعمال کروں گا.
یہ جو ہے نا کہ دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے کہا میں کوئی کسر نہیں چھوڑوں گا اور یہ ثابت کروں گا کہ یہ انسان تیرا ناشکرا ہے۔ بھلا ناشکرا کیوں کہا؟ جلدی بتائیں۔ سر جب اللہ اور اللہ کے رسول کا احکامات اور اس پر عمل نہیں کریں گے تو ناشکری کریں گے۔ دیکھیں یہ بات آپ کی ٹھیک ہے، لیکن ناشکرا اس لیے کہ اس کو اس کی نعمت کا احساس ہی نہیں ہوگا کہ میرے رب نے اس شیطان سے بچنے کے لیے یہ قرآن اور سنت مجھے عطا فرمایا ہے۔ تو اب یہ ناشکری یہ ہوگی کہ اتنی بڑی نعمت جو ہے، جو اس کو شیطان سے بچاتی ہے، دنیا میں اس کو ایک سیرت و کردار عطا کرتی ہے، آخرت میں جنت کا حقدار بناتی ہے، اس نعمت کا یہ شکر نہیں ادا کرے گا۔ آج آپ دیکھ لیں، آپ کے ارد گرد ہے، ہمارے سامنے ہے، کس قدر لوگ ناشکرے ہیں، اس قرآن کے قریب بھی نہیں جاتے، اس سنت کے قریب بھی نہیں جاتے۔ 75 سال اللہ سے وعدہ کیا کہ یہ ملک دے، ہم اس میں یہ نافذ کریں گے، نفاذ تو چھوڑیے، کتنا ہم نے کفر اور طاغوت کی پیروی میں دور نکل گئے ان ہدایات سے۔ آج آپ کی عدلیہ ہو، آپ کے ادارے دیگر ہوں، دیکھ لیں آپ کہاں پہنچے ہوئے ہم۔ ناشکری معمولی نہیں ہے، یہ اس کو ناشکری صرف نہ کہہ کہ آپ آگے نہیں چل سکتے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ اتنی بڑی نعمت اگر اس پہ ہم چلتے ہوتے، آج دنیا میں ہمارا وقار ہوتا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ صحابیات کو دیکھ لیجئے، عرب کا معاشرہ گھٹیا ترین معاشرہ تھا، برائیوں میں ملوث، قرآن و سنت پر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں آ کر وہ دنیا کے امام بن گئے، اور آج ہم اس کو چھوڑ کر ذلیل ہو گئے۔ کتنی پیاری حدیث ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، حضور فرماتے ہیں کہ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقوام، قوموں کو ترقی اور عروج ملے گا اس کتاب قرآن مجید کے فالو کرنے سے، وَيَدْعُ بِهِ آخرین، اور اسی کتاب کو چھوڑ کر قومیں ذلت اور پستی کا شکار ہوں گی۔ پوری تاریخ اس پر گواہ ہے، دیکھ لیں مسلمانوں کا عروج اسی قرآن سے وابستہ ہے۔ تو تھوڑی سی ایسے ناشکری کا لفظ کہہ کے ہم آگے نہیں گزر سکتے، ہم اس کو پوری طرح سمجھیں کہ آج ہماری بدبختی کی سب سے بڑی جو ہے وہ، اچھا اس کے بعد آپ دیکھیں تو عبادت اور اطاعت میں خرابی پیدا کرنا، نمبر 4 پر۔ آپ کو خود اندازہ ہوتا ہوگا کہ جب ہم نماز پڑھنے کھڑے ہوتے ہیں، پتہ نہیں کس قسم کے خیالات آنے شروع ہو جاتے ہیں، اور اس نماز میں جب ہم اللہ تعالیٰ سے ڈائلاگ کر رہے تھے، خلل واقع ہو جاتا ہے۔ اس شیطان کے اس حربے کو ناکام کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جلدی بتائیں۔ سر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے بائیں طرف پھونک دینا چاہیے۔ بس آپ نے حدیث سن لی ہے، اور اس حدیث پہ عمل کا تقاضا یہ ہے کہ آپ جو کچھ پڑھ رہے ہیں، 2 تکبیرات پڑھ رہے ہیں، اللہ اکبر، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العالی، جو سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں، جو قرآن پڑھ رہے ہیں، اس کو سمجھیں، اس پہ غور کرتے ہوئے جب یہ کریں گے تو شیطان بھاگ جائے گا۔ نہ ہمیں معنی آتے ہیں، نہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم یہ تکبیرات کہہ کے، دیکھیں تکبیرات کہتے ہیں آپ اللہ اکبر، ہاتھ باندھ لیا، ساری دنیا سے کٹ گئے۔ اب آپ اللہ اور آپ کا یہ کیفیت میں نے کبھی اس کا ریئلائزیشن کیا ہے؟ میں نے اس کو سمجھا ہے؟ میں سجدے رکوع میں جاتا ہوں، میں کہتا ہوں سبحان ربی العظیم، میرا رب ساری عظمتوں کا مالک ہے، اور میں اس وقت جھکا ہوا ہوتا ہوں، میری اپنی کیفیت کہ میں اس کی عظمت کے سامنے بالکل جھکا ہوا۔
میں سجدے میں جاتا ہوں، میری وہ کیفیت ہے جو انتہائی عاجزی کی ہے، زبان سے کیا کہہ رہا ہوں؟ سبحان ربی العلی. یہ ہے اس سے بچنے کا طریقہ. اور جب یہ مایوس ہو جاتا ہے کہ بھائی یہ تو میری بات تو سن نہیں رہا، خود بخود ہٹ جاتا ہے. ہم یہ کرتے ہیں. نہیں کرتے بالکل. جب اس شیطان کے سارے وسوسے سارے خیال نماز میں ہی آ رہے ہوتے ہیں. بالکل، کیونکہ نماز کی طرف ہماری توجہ ہی نہیں ہوتی. شیطان کامیاب ہو جاتا ہے اس توجہ کو ہٹا کے اور ادھر ادھر کی باتوں میں. ہم دعا کرتے ہیں رحمت کا مہینہ ہے، اللہ کرے کہ ہمیں ایسی اچھی نماز پڑھنی آ جائے. یا اللہ ہم رحمت العالمین ہے، ہمارا ہماری نمازیں صحیح ہو جائے. اب وہ ہم کوشش کریں گے تو انشاءاللہ ضرور صحیح ہو جائیں گی. اللہ تعالیٰ جس شخص میں کوشش طلب ہوتی ہے اس کو کبھی مایوس نہیں کرتا. الحمدللہ. ہم آپ کے علم کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ نے جو علم دیا ہے اس کی وجہ سے ہمیں بڑے فیضیاب ہوئے ہیں. ہمیں بہت الحمدللہ سمجھ آئی ہے عمل کی وجہ سے. جب عمل شروع کیا ہے نا، اللہ قبول کرے، اس نے توفیق دی ہے، تو پھر باتیں سمجھ آنی شروع ہو گئی الحمدللہ. اچھا، اب اس میں اور دیگر بھی حدیث ہیں، وہ آپ نے خود پڑھنی ہیں. اور انشاءاللہ. آگے چلتے ہیں. نسل انسانی کی بیخکنی کرنا. ابھی کسی نے سوال کیا تھا. سورہ بنی اسرائیل کی آیت 62 بڑے غور سے سنیے. وہ خود شیطان اپنے زبان سے کہتا ہے. قال، شیطان نے کہا، آرائیتا کا کالذی ھذا الذی کرمت علی. اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں اے اللہ تو دیکھ تو صحیح، یہ اس قابل تھا کہ تو نے مجھ پر اس کو فضیلت دی. یہ مٹی سے بنے ہوئے انسان کو تو نے مجھ پر فضیلت دی اور مجھے کہا کہ اس کو سجدہ کرو. کتنا خبیث ہے بھئی. رب جو چاہتا ہے کر سکتا ہے، وہ علی کل شیء قدیر ہے، اور جو کرتا ہے وہی برحق ہے. یہ یاد رکھیں. اب اللہ سے کہتے ہیں یہ تو نے مجھے جو اس سے سجدہ کرنے کو کہا نا، تو نے اس کو فضیلت دے دی. لئن اخرتانی الی یوم القیامہ، اگر تو مجھے قیامت کے دن تک ڈھیل اور مہلت دے دے، لأحتنکن ذریتہ الا قلیلا، تو میں اس کی پوری نسل کی بے کنی کر ڈالوں گا، بس تھوڑے ہی لوگ مجھ سے بچ سکیں گے. یہ کون لوگ بچ سکیں گے اس سے؟ بلا جو خود ایکسیپشن بتا رہا ہے، کون لوگ ہوں گے؟ سر جو متقی لوگ ہیں، قرآن اور الذین سنت کے چلنے والے جو وہ اللہ کے بندے بن جائیں گے، جو قرآن و سنت کے فالوور ہوں گے، وہ اس سے بچ جائیں گے. باقی جو لوگ قرآن و سنت کو چھوڑیں گے، اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں سورہ زخرف میں کہ جب ایک شخص گمراہی کے راستے پہ گامزن ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں اس کو شیطان کے حوالے کر دیتے ہیں. ذرا غور کیجئے. آپ اور میں اگر صاحب ایمان ہیں تو ایمان کا تقاضا سب سے پہلا تقوی. تقوی کیا ہے؟ برائیوں کو چھوڑ دینا. وہ برائیاں جو قرآن و سنت نے کہی ہیں، ساری نیکیوں کو کرنا جو قرآن و سنت نے بتائی ہیں. شیطان کا کوئی ہم پر زور نہیں چلے گا. سر جی یہ بھی ایک حسد ہے شیطان جو ہم سے کر رہا ہے. سارا معاملہ ہی حسد کا ہے، یہ ایک تھوڑا حسد ہے. نمبر 6، مفلسی سے ڈرا. سر سورۃ زخرف کی آیت نمبر 62 ہے. کون سی میں نے آپ کو سورہ زخرف کی مجھے اب یاد نہیں ہے، پہلے میں نے لکھوائی ہے آپ کو، ذرا دیکھ لیں. نمبر 6، مفلسی سے ڈرانا اور فوش کاموں کی ترغیب دینا. چلیں پہلے تو آپ اس کی مثال بتائیں، پھر میں آج آپ کے سامنے پڑھتا ہوں. روز ہمیں واسطہ پڑتا ہے کہ کیسے مفلسی سے ڈراتا ہے اور کیسے فاحش کاموں کی ترغیب دیتا ہے. آپ کے معاشرے میں عام ہے. کیسے بلا؟ سر یہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے تو غریب ہو جاؤ گے. نہیں، یہ آپ ذرا اسپیسیفک اگزامپل لیں نا تو پتہ چلتا ہے کہ انسان جب غریب کو دینے لگتا ہے نا، کہتا ہے لیک تیرے اپنے بھی تو گھر کے بڑے خرچے ہیں، تو اس کو اتنا دے گا، چلے تھوڑا سا دے دو.
پھر آہستہ آہستہ جب انسان رکتا ہے شیطان اور حائل ہوتا ہے، کہتا ہے چھوڑو اس کو، یہ پیسے گھر میں تمہیں بہت ضرورت ہے۔ یہ تو ہو گیا مفلسی سے ڈرانا۔ دوسرا، فوش کاموں میں ترغیب دینا۔ اللہ اکبر، آپ اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں برتھ ڈے پارٹی، پھر آپ کی وہ جو شادی سے پہلے کیا ہوتی ہے، منگنی، پھر شادی پہ اسراف، پھر ڈھول باجے، فوش کاموں میں نے بڑے بڑے نیک لوگوں کو دیکھا، ان سے کہا یہ کیا ہو رہا ہے آپ کے گھر میں؟ وہ جی پتہ کیا کہتے ہیں، آپ بھی سنتے ہوں گے کہ یار یہ بچے نہیں مانتے، یہ بچوں کا مطالبہ ہے۔ کہاں گئی آپ کی نمازیں، کہاں گئے آپ کے روزے، کہاں گئے دین جس پہ آپ نے عمل کر کے دکھانا تھا؟ سر یہ بہانہ ہوتا ہے، اور بالکل باتیں آپ مانتے ہیں یہ نہیں مانتے۔ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ اگر یہ بچے ہیں اور یہ آپ کا مطالبہ ہے اور آپ مان رہے ہیں تو کفر آپ تو کر رہے ہیں، شیطان آپ سے کفر کرا رہا ہے۔ آپ سنیں آیت، اب سمجھ آئے گی آپ کو۔ الشیطان یعدکم الفقر، شیطان تمہیں مفلسی سے ڈراتا ہے، وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، اور شرمناک طرز عمل اختیار کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ اور آپ سنیں اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں، وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی بخشش سے نوازنا چاہتے ہیں۔ مغفرۃ منہ وفضل، بخشش اور فضل کی امید دلاتے ہیں۔ یہ اللہ کرتا ہے اور یہ شیطان کرتا ہے۔ اچھا، یہ بخشش اور فضل کیا ہے بھلا؟ جلدی بتائیں۔ سر کہ میری طرف پلٹ آؤ اور مجھ سے معافی مانگو اور پھر اطاعت اللہ اور اللہ اطاعت رسول کرنا شروع کر دو۔ یہ آپ نے جو بات کی ہے نا، یہ بڑا دور کا مفہوم ہے۔ مغفرہ، اللہ کی آپ کو معاف فرمائے گا جب توبہ کریں گے، جب نیکیاں کریں گے، مغفرت۔ فضلہ، فضل ہوتا ہے اس کے حق سے زیادہ دینا۔ ایک نیکی کا اجر کتنا ہے بھلا؟ 10 گنا۔ تو فضل ہوتا ہے جتنا آدمی حقدار ہوتا ہے اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ اس کو دیتا ہے۔ ذرا ٹھیک ٹھیک معنی سمجھیں، ٹھیک ٹھیک، تاکہ ہمیں مزہ آئے جا کرتے ہوئے۔ سر ایک بات کر سکتی ہوں؟ جی فرمائیں۔ یہ مفلسی سے ڈرانا میں یہ مثال بھی آ جاتی ہے کہ بچے پیدا نہ ہونے دینا، کہ ان کو بالکل پالیں گے کیسے؟ بالکل بالکل، آپ نے تو ٹھیک اللہ کہا۔ کے نظام میں مداخلت کرنا اور کئی طریقے اور بہانے کرنا غیر شرعی، یہ بھی فحاشی کے کاموں میں بالکل بھی آپ نے جاتا ہے۔ ٹھیک کہا، 100%۔ یہ میں نے تو ایک مثال دی ہے، بالکل یہ مثال آپ کی 100% ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا وعدے کرتا ہے، ذرا سنیں۔ سورہ سبا کی آیت 39 آپ نیچے ہے، وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ، جو کوئی چیز بھی تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے، فَهُوَ يُخْلِفُهُ، اللہ تعالیٰ اس کو ریپلیس کر دے گا، اللہ تمہیں اس کا نعم البدل عطا کرے گا۔ سب سے بڑا نعم البدل کیا ہے بھلا جب ہم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں؟ سب سے بڑا، جلدی بتائیں۔ سر جی ہمارے دل کو سکون مل جاتا ہے۔ بالکل کی جنت، بہت سب سے بڑا نا، جنت، سر جنت مل سب سے بڑا دنیا میں تو بالکل آپ کو سکون ہوتا ہے کہ میں اس مالک کے حکم پہ خرچ کر رہا ہوں اس کے راستے میں جو اس نے دیا ہے، میرا تو ہے ہی نہیں۔ بالکل آپ نے ٹھیک کہا، لیکن سب سے بڑا جو ہے وہ آخرت کا اجر ہے، آخرت کا۔ اور سر جی پتہ بھی نہیں چلتا، اللہ تعالیٰ اضافہ فرما دیتا ہے رزق میں۔ بالکل، یہ کاش ہمارا یہ ایمان ہو، کیونکہ رب کا وعدہ ہے آپ کے سامنے ہے، بالکل۔ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور وہ بہترین رزق دینے والا ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ ان میں سے ایک ایک چیز کس طرح کلیئرلی ہمیں سمجھ آ رہی ہے کہ شیطان ہمارا کتنا بڑا دشمن ہے۔ اور اگلا سوال جو اس کا حربہ ہے، جو وہ ہے کہ جسمانی اور ذہنی ایذا رسانی، کہ لوگوں کو، انسانوں کو وہ اس میں مبتلا کرتا ہے۔ اور اس کی جو واضح مثال ہے وہ آپ نیچے دیکھ رہے ہیں کہ حدیث
میں آتا ہے کہ شیطان نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملہ کیا تھا اور آپ کے چہرہ اطہر پر پھینکنے کے لیے آگ کا شعلہ لے کر آیا تھا۔ یہ تو خود کس کو اذیت دے رہا ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ اور انسانوں کے لیے تو آپ دیکھیں تو اس کے بڑے بڑے ہتھکنڈے ہیں۔ شیطانی خواب جو ہے، نیچے آپ دیکھیں، شیطان کو یہ قدرت حاصل ہے کہ وہ انسان کو رنجیدہ اور پریشان کرنے کی غرض سے نیند کی حالت میں طرح طرح کے پریشان کن خواب دکھاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان نیند کی حالت میں جو خواب دیکھتا ہے وہ 3 قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک رحمانی یعنی اللہ کی طرف سے، دوسرا شیطانی جو انسان کو رنجیدہ کرتے ہیں کرنے کے لیے شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، اور تیسرا نفسانی جس میں انسان اپنے آپ سے گفتگو کرتا ہے۔ اچھا، اب سب سے پہلے تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اس شیطان کے اس خواب میں پریشان کرنے سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ جلدی بتائیں۔ کہ رات کی اذکار اللہ کا ذکر کر کے سوئے، معوذتین پڑھیں، دعائیں آیت پڑھ کے الکرسی پڑھ کے سوئیں۔ آیت الکرسی پڑھ کے سوئے، بالکل آپ نے ٹھیک کہا۔ معوذتین قبر جیسے ہم نے پچھلے پڑھا ہے، نبی کریم صلی سر اللہ علیہ سورہ بقرہ کی آخری آیتیں پڑھ کے سوئے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن سب سے بڑی بات کہ دن بھر کے اعمال قرآن و سنت کے مطابق کریں۔ قرآن سے ایسا تعلق ہو کہ آپ یقین مانیں، اگر آپ کا واقعی تعلق ہو تو رات کو آپ کو قرآن کی آیات جیسی آپ پڑھ رہے ہوں۔ وہ معاملات قرآن کے فہم و ادراک کے حوالے سے بہت ساری چیزیں انسان کے سامنے آتی ہیں۔ تو اگر ہم قرآن و سنت کے پابند ہو کر ان اذکار کا، ان موعظتین کا بھرپور استعمال کریں تو ہم ہر قسم کے شیطان کے حربوں کو، حتیٰ کہ یہ رات میں جو خواب پریشان ہے، اس سے بھی اللہ تعالی ہمیں نجات دے دیتا ہے۔ خاص طور پر عشاء کی نماز اگر نہیں پڑھ کے سوتے ہیں تو پھر آپ کی پوری رات ہی بے سکون۔ سر بالکل واقعی آپ کی بات صحیح ہے کہ بالکل جو دن بھر میں کرتے ہیں نا وہی رات کو آتا ہے، تو اگر دن بھر میں قرآن و سنت پہ چلتے ہوں گے نا تو انشاءاللہ رات کو بھی ہمیں اچھے خواب آئیں گے۔ بالکل بالکل آپ نے ٹھیک کہا۔ تو اس کے نیچے خواب کے حوالے سے پھر بخاری کی حدیث ہے، اس کو پڑھیں، سمجھیں، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موت کے وقت شیطان کے وصف سے پناہ مانگتے ہیں، اور پھر کیا دعا پڑھتے ہیں؟ اللہم انی اعوذ بک من تردی والحدم والغرق والحرق واعوذ بک ان یتخبطنی الشیطان عند الموت واعوذ بک ان امرت فی سبیلک مدبرا واعوذ بک من الموت لدیقا۔ اے اللہ، میں تیری پناہ چاہتا ہوں گر کر ہلاک ہونے سے، عمارت میں دبنے، ڈوبنے، جلنے، اور پناہ چاہتا ہوں موت کے وقت۔ کتنی پیاری دعائیں ہیں، شیطان کے جھنجھوڑنے سے، اور پناہ چاہتا ہوں اس بات سے بھی کہ میں تیری راہ میں پشت دکھا کر مروں، اور پناہ چاہتا ہوں کہ کسی جانور کے ڈسنے سے میری موت ہو۔ یہ نسائی اور حاکم میں ہے، صحیح حدیث ہے۔ سر یہ ان اموت آیا، ان اموت، جی ان اموت ہے، امرتا نہیں ہے، اموت۔ ساری بالکل ٹھیک کہا آپ نے، اموتا۔ اچھا، اس کے بعد بخاری کی ایک حدیث ہے، جب کوئی انسان پیدا تو شیطان اس کے دونوں پہلوؤں میں انگلی چبھوتا ہے، البتہ حضرت عیسیٰ ابن مریم اس سے محفوظ رہے، کیونکہ حضرت مریم نے دعا مانگی تھی، اللہ نے قبول کر لی تھی۔ اور دعا آپ کے نیچے ہے، سورہ آل عمران کی آیت 36 میں، انی اعیذھا بک، میں اس کو تیری پناہ میں دیتی ہوں، وذریتھا من الشیطان الرجیم، نہ صرف اس کو بلکہ اس کی اولاد کو بھی شیطان مردود کے فتنے سے۔
सर इस जी ये दुआ मरियम अलैहिस्सलाम की वालदा की है। जी बिल्कुल, सारी मरियम की नहीं बल्कि उनकी वालदा की थी, इसलिए उनको कोई तकलीफ नहीं हुई। इसके अंदर बहुत सारी हदीस हैं अगर आप देखें, और जब ये इन हदीस को हम पढ़ेंगे, समझेंगे और इनके मुताबिक ज़िंदगी गुजारेंगे तो इंशाअल्लाह आपको शैतान से अल्लाह ताला महफूज कर देगा। सबसे बड़ा जो मर्ज है ना, वो है सूदखोरी। इस सूद के पैसे, क्योंकि सूद हराम है, आपकी सारी कमाई हराम हो जाती है। इससे बचने की हद्दुल वसा कोशिश करें, ताकि इंसान जो है वो इन चीज़ों से दूर हो जाए, और शैतान के जब फितनों से बच जाएगा तो अल्लाह ताला उसको अपना बंदा बना लेगा, और फिर वो दुनिया और आखिरत में सारी कामयाबी के मनाज़िलें तय कर देगा। अगर वो शैतान के पीछे पड़ गया, शैतान का था, जैसे आज उम्मत मुसलमान की अक्सरियत आप देख रहे हैं, मुसलमान हुक्मरानों को देख रहे हैं, आप ज़रा देखें किस कदर सख्त दिल हो जाता है इंसान गुनाहों के बाद, कि उसको गज़ा में होने वाले मजालम जो इंतहा के हैं उसकी भी कोई परवाह नहीं होती। वो हैवान ऐसा दौलत और माल की हवस में पागल हो जाता है कि इंसानियत नाम की चीज उसमें रहती ही नहीं है। तो ये शैतान को समझें, इसके चालों को समझें, ये कितना बड़ा दुश्मन है। कुरान में आप इनके सारी आयत आपके सामने आ चुकी हैं, और हमें अल्लाह का बंदा बनना है तो कुरान और सुन्नत की पाबंदी करनी होगी। कुरान का इल्म हासिल करना होगा, सुन्नत का इल्म हासिल करना होगा, और उस पर अमल करना। और जब हम तकवा की रविश पे चल पड़ेंगे कि बुराई से बचना, नेकी करना हमारा पूरा लाइफस्टाइल होगा, तो फिर जब भी शैतान हमलावर होगा हमें फौरन अलर्ट हो जाएंगे कि ये कुरान और सुन्नत के खिलाफ, ये तकवा के खिलाफ हरकत हमें शैतान सजेस्ट कर रहा है, हम उसको छोड़ देंगे इंशाअल्लाह। तो ये था शैतान के अगराज व मकासद। आप को कोई सवाल हो तो पूछें, लेकिन आप इन चीज़ों को पूरी थॉरोली पढ़ें, समझें। क्यों? इस इल्म के पर अमल के बाद ही हम जो है वो इंशाअल्लाह कामयाब होंगे। और अब मैंने आपको एक 5 पेज का आज हैंडआउट भेज रहा हूँ, इंसान को गुमराह करने वाले अनासिर और उनसे बचने की तदाबीर। उसमें शैतान भी है, नफ्स अम्मारा भी है, और बुरा माहौल भी है। तो कुरान की रोशनी में हम कल इसको समझेंगे। कोई सवाल हो, आज भी हो, कल भी कर सकते हैं। और ये 5 पेज का हैंडआउट जो है वो आज आपको मिल जाएगा। सर ये शैतान का ये भी है ना कि वो मर्द मोमिन को गुस्सा बहुत दिलवाता है कि ये तू क्या बर्दाश्त करे जा रहा है हर एक की बातें, और तू ये कितना ये, बुज़दिल है। ये उसका आखिरी हरबा है, ये हरबा नहीं है। जब वो देखता है कि ये मोमिन मेरे कोई बात मान के नहीं देता, फिर उसको आखिर में गुस्सा दिलाता है, ताकि वो गुस्से में आकर वो बातें कहे जो अल्लाह को नापसंद है। पहले मराहिल को समझिए, ये डायरेक्ट गुस्सा नहीं दिलाता। वो जब इनकार करता जाता है और उससे उसकी बात पे नहीं आता, तो आखिर में उसे कहता है कैसा मोमिन है तू, ये इतनी बड़ी गंदगी है और तू जो है उसको कुछ कह ही नहीं रहा। ये इश्तियाल दिलाता है। जी, और कोई चीज? सर जी एक सवाल ये कि ये जो पीछे इसने कहा फबी अगवई तनी जी कि तूने मुझे गुमराह किया, इस पे थोड़ी रोशनी डालें सर जी के एकदम उससे इल्जाम क्यों धरा अल्लाह के ऊपर। अच्छा, ये जो चीज है ना, मुझे आप सर मेरे भी दिल में ये कब से आ रही थी कि आपसे पूछें हम लोग ना, ये क्यों उसने इतना बड़ा इल्जाम अल्लाह पे डाल दिया ना। अच्छा, आप बिल्कुल ठीक कहा आपने। और ये अच्छा है, ये सवाल किया करें ताकि बात समझ आए। पहले मुझे एक बात बताएं, आप ही मेरे हमेशा याद रखें कि सवाल
کرنے والے کو آپ پہلے کچھ اور چیز یاد دے رہے ہیں. آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ شیطان نے اللہ تعالیٰ جیسی ہستی کی نافرمانی کیوں کی؟ پہلے سب سے بڑا جرم تو وہ تھا کہ اللہ نے کہا کہ سجدہ کرو، اس نے سجدہ ہی نہیں کیا. یہ کم جرم تھا؟ پہلے بتائیں مجھے. جی سر جی، بہت بڑا جرم بہت تھا. بڑا جرم تھا سر. اچھا، جب یہ بہت بڑا جرم تھا تو پھر یہ کہنا کہ اللہ تو نے مجھے، یعنی کر کے خود وہ جرم، اور الزام کس پہ دھر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ پر. تو یہ تو جرم کم درجے کا، پہلا جرم تو وہ کر چکا ہے. اب ایک جرم کرنے کے بعد آپ کو اس جرم کو چھپانے کے لیے 100 10 15 جرم کرنے پڑتے ہیں. یہ اسی کی نتیجہ ہے. آپ میری بات نہیں سمجھ رہے؟ نہیں سر جی، ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی. ہاں، دیکھیں نا، جب ایک دفعہ پھر ایکسپلین کر. گناہ انسان کرتا ہے نا، پھر اس گناہ کو پردے ڈالنے کے لیے 20 گناہ کرتا ہے. اب کائنات فرشتے موجود ہیں وہاں، ایک ماحول ہے، اللہ نے حکم دیا ہے، اس نے نافرمانی کر دی ہے. اور اب شرمندہ ہونے کی بجائے، دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ یہ بات اچھی طرح سمجھے. حضرت آدم علیہ السلام سے بھی غلطی ہوئی، انہوں نے وہ پھل کھا لیا، لیکن فوراً شرمندہ ہوئے. اتنے شرمندہ ہوئے کہ خود رب کو ترس آیا، اور اس نے وہ الفاظ بتائے کہ تم معافی ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اللہ نے معاف کر دیا. یہ ہے انسان اور شیطان کا فرق. یہ گناہ کر کے بدبخت ڈٹ گیا اور اللہ تعالیٰ پر الزام لگا دیا. یہ ہے سر یہ تکبر کی انتہا ہے نا، یہ کہ تکبر تو کی اور نافرمانی نافرمانی کی کرنا. انتہا ہے. بات کلیئر ہے آپ کو؟ سوال کیا کریں تاکہ چیزیں آپ کو قرآنی پرسپیکٹو میں ہمیں کلیئر ہو جانی چاہیے. جی سر، کلیئر ہے. تو کل یہ ہینڈ آؤٹ آپ کو آج مل جائے گا، اس کو پڑھ کے آئیں، کیونکہ یہ سارے ہر قسم کی گمراہی جو عناصر ہیں، اور اس میں پھر شیطان ہے، اور پھر نفس امارہ ہے، پھر ماحول میں کیا چیزیں ہیں، وہ کل ہم تفصیل سے دیکھیں گے، تاکہ ہم خود بھی اور اپنے بچوں کو بھی بچائیں، تاکہ قرآن کا وہ مقصد جو مومن کو دیا ہے قرآن نے، قو انفسکم واہلیکم نارا، خود بھی جہنم کی آگ سے بچو اور اپنی اولادوں کو بھی بچاؤ. تو وہ اسی وقت ہے کہ جب ہم پوری طرح آگاہ ہوں کہ یہ کون سے عناصر ہیں جو انسان کو گمراہ کرتے ہیں. یہ کل کا ہمارا ٹاپک ہوگا، اور اسی میں کوشش کروں گا. ہماری ایک بہن نے بہت عمدہ بات بتائی کہ بھائی ہمیں شرک کے بارے میں بھی آگاہی ہونی چاہیے کہ یہ شرک اکبر کیا ہے، شرک اصغر کیا ہے، کیوں یہ وہ گناہ ہے جو ناقابل معافی ہے. تو انشاءاللہ اس پہ بھی بات ہوگی، تاکہ ہم اپنی اصلاح کے لیے قرآن و سنت کا بھرپور فائدہ اٹھائیں. کوئی سوال، انشاءاللہ سر. کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو؟ جزاک اللہ سر، بہت اچھا سمجھاتے ہیں آپ. بس آپ یہ کوشش کریں کہ یہ ہینڈ آؤٹ شیئر کریں لوگوں کے ساتھ، خاص کر جو آپ لوگوں کے ہے نا کہ ہمارے بچے جو بڑے یونیورسٹیز اور کالجز میں ہیں، ان کے لیے یہ چیزیں بہت یوزفل ہیں، بڑی پریکٹیکل ہیں، جو قرآن اور سنت نے ہمیں کھول کھول کے بتائی ہے. سر اس کا بہت اثر ہوتا ہے، آپ ہمیں سمجھاتے ہیں، وہ پورا دن ہمارے اوپر اس چیز کا اثر ہوتا ہے. اور دن میں جو بچوں کے ساتھ گفتگو ہو رہی ہوتی ہے، کسی بارے میں ان کو بتانا ہوتا ہے، تو وہ کوڈ کرتے ہیں، تو بچے بھی اب آپس میں ایک دوسرے کو اس چیز کا حوالہ دینے لگے. تو ابھی اتنا عمل میں نہیں ہے، لیکن امید ہے کہ انشاءاللہ آہستہ آہستہ وہ بھی بعمل ہو جائیں گے. نہیں، وہ جب آپ اس پہ ان کو پسند کرنے لگیں گے، یہ آپ کی موضوع گفتگو بن جائے گا، پھر اب موضوع عمل بن جائے گا، تو آہستہ آہستہ پھر اللہ تعالیٰ کو وہ ساری تائید اور اس کی نصرت سے یہ معاملات ٹھیک ہونے لگتے ہیں. انشاءاللہ سر. سر انسانی سر شیطان جو انسانی شکل میں آ کے بھٹکاتا ہے، ذرا اس کی وضاحت کر دیں پلیز. انسان شیطانی، آپ کو جب میں نے آپ کو بتایا ہے کہ پہچان
جو صاحب تقوی ہوتا ہے، جو قرآن و سنت کا فالوور ہوتا ہے، جو ہی اس کو کوئی وسوسہ آتا ہے، کیا وہ باقاعدہ بیٹھ کے انتظار کرے گا ابھی شیطان مجھے آئے گا تو رگل آئے گا؟ وہ تو اس وسوسے سے پتہ چل جاتا ہے۔ آپ کا دیکھیں نا یہ باتیں کرنا کہ بھائی وہ شیطان انسانی بھیس میں آتا ہے، وہ تو کل آپ نے پڑھا ہے من الجنت والانس، شیطان انسانوں میں بھی ہوتے ہیں۔ اور یہ کہنا کہ شیطان باقاعدہ اس انسانی بھیس میں آ کے ہمیں ورغلائے، بھائی مجھے تو بالکل آپ کو پتہ چل جانا چاہیے، مجھے اور آپ کو، کہ جب برا خیال دل میں آتا ہے وہ شیطان ہی تو ڈالتا ہے۔ اب میں آپ کو کیسے بتاؤں کہ شیطان اس طرح آ رہا ہے آپ کے پاس انسانی شکل میں؟ بھائی مجھے تو جی بالکل سر، پتہ چل جاتا ہے، جب برا خیال جی آتا ہے تو میں فوراً سورہ الناس پڑھتا ہوں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہوں۔ اللہ نے یہ مجھے یہ بات اختیار دی مجھے بھی ہے۔ آتا ہے کہ بھئی ہمیں جی اپنا تو سر، شیطان سمجھ جزاک آتا ہے، لیکن انسانوں والا شیطان اس کو دیکھ کے بھی ہم اعوذ بڑے یا کیا کریں؟ جو شیطان نما انسان ہوتے ہیں وہ تو بڑے خطرناک ہوتے ہیں۔ بھائی تو آپ ان سے جان کیوں نہیں چھڑاتے؟ آپ وہ ان سے ہمیں وہاں آپ ان کو اس قدر لفٹ کیوں کراتے ہیں کہ وہ آپ کے پاس شیطانی رول ادا کریں؟ آپ کے پاس اتنا ٹائم ہے کہ ان کے ساتھ وقت گزاریں؟ اللہ تعالیٰ تو مجھے کہتے ہیں ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، ایک ایک نعمت کا حساب لیا جائے گا، سب سے بڑی نعمت وقت ہے۔ میں کیسے ٹالریٹ کر سکتا ہوں کہ میں 1 گھنٹہ ان شیطانوں کے اندر بیٹھوں اور نعوذ باللہ وہ میرے اوپر اثر انداز ہوں؟ میں تو فوراً اعوذ باللہ پڑھوں اور بھاگوں وہاں سے، یا ان کو بھگاؤں۔ سر جی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، کہ بالکل وقت ہی نہیں ہوتا ہمارے پاس، تو بالکل وقت ہی نہیں ہوتا۔ اگر کوئی بات کریں تو میری ایک بیٹی ہے، وہ بالکل کرنے ہی نہیں دیتی، وہ کہتی ہے چھوڑے چھوڑے اپنی بات کریں، ہم کسی کی بات کیوں کریں؟ تو بالکل ٹھیک، یہی الحمدللہ ایٹیٹیوڈ، یہی اصلاح کے لیے سب سے اچھی چیز ہے۔ ورنہ آپ دوسروں کے مسائل ڈسکس کرنا شروع کریں گے تو آپ غیبت کرنا شروع کر دیں گے۔ اور یہ رمضان اتنا عظیم رمضان الحمدللہ کہ ہم اس کا ایک لمحہ بھی نہیں ضائع کر سکتے، اور ہمارے پاس تو بالکل وقت ہوتا ہی نہیں، ہم دوڑ بے دوڑ کے شک، کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ بس یہ کام بھی ہمارے ہو جائیں اور ہم اپنے رب کی یاد سے بھی جڑے رہیں۔ بے شک، بے شک۔ اگر قریبی سر جی وہ افراد میں سے کوئی بہترین مجلس کی جو دعا ہے نا، اللہم اغفر لی وقص شیطانی وفق رحانی وثقل میزانی وجعلنی فی الندی الاعلی، تو جزاک بہترین اللہ۔ مجلس اپنائیں۔ اور وہ سر قریبی عزیزوں میں سے صادقین۔ ہے جن سے نجات نہیں حاصل ہو سکتی، تو ان کی معیت میں یہ دعا پڑھیں، اللہم انی اعوذ بک من شرورہم و نعوذ بک من، اللہم انی نعوذ بک من نحورہم و نعوذ بک من شرورہم۔ اللہ تعالیٰ نے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بے شمار دعائیں سکھائی ہیں، آپ ان کو یاد کریں اور موقع پر بر موقع اس دعا کو پڑھیں، اللہ قبول فرماتے ہیں اور اللہ ہمیں اس برائی سے نجات دے دیتے ہیں۔ جی وہ بہت پیاری دعا ایک دن آپ نے پڑھائی میں تھی اور لکھ لی تھی، اور میں وہ ضرور پڑھتی ہوں تو مجھے بڑا لطف آتا ہے۔ اللہم حبب الینا وزینا، جو آپ نے بتائی تھی نا۔ اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان اللہم اجعلنی من الراشدین۔ سبحان اللہ سبحان آمین۔ اللہ۔ آمین۔ جزاک سر اللہ۔ جی ترجمہ حبیب بتا الینا، دیں، اس دعا کا ترجمہ بتائیں۔ اس دعا کو میں نے ابھی نہیں پڑھنا شروع کیا، دعا میں پھر نکال لوں گی، ترجمہ بتا دیں۔ اللہم حبب الینا الایمان، اے اللہ ایمان کو ہمارے دل میں محبوب کر دے۔ آمین۔ آگے۔ اچھا سنیں، دل میں ایمان کو محبوب ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کہ ہمیں ایمان اور اس کے تقاضے پسند ہیں، اور وہ اتنے محبوب ہیں کہ ہم دل میں اتنے اللہ کا حاکمیت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اطاعت اور آخرت کا یقین دل میں، یہ ہے حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا، اور اسی چیز کو ہمارے دل میں محبوب بنا دے۔ وَكَرْهَ إِلَيْنَا الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اور ہمیں کفر، گناہ اور نافرمانیوں سے سخت نفرت اللہ تعالیٰ پیدا کر ہمارے دل میں۔
اللہم اجعلنا من الراشدین، اے اللہ ہمیں ان لوگوں میں سے کر دے جو راشد ہیں، جو ہدایت یافتہ ہیں۔ بڑی پیاری دعا ہے سر یہ دعا بھیج دیں ہم لوگوں کو سب کو۔ جی، میں بھیجوا دیتا ہوں۔ جزاک اللہ سر خیر، بھجوائی جزاک اللہ ہوئی ہے خیر، آپ اللہ نے؟ پاک آپ کو ہر جزائے ہر ہر حصص المسلم میں بھی اور دوسری بکس میں بھی لکھی ہوئی ہے سر، میں روز پڑھتی ہوں الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ سر یہ بھجوائی ہوئی ہے آپ نے؟ لیکن آپ ایسا کرتے ہیں کہ دیکھیں نا، جب ایک چیز آپ کے پاس آتی ہے اس کو محفوظ کریں، یاد کریں۔ تو ابھی سر جی آپ ہم نے یاد کی ہے، فوٹو اسٹیٹ کروائی ہے، سامنے رکھی ہے، اور اللہ سر آپ جی کو یہ بہت غلطی ہو رہی ہے، حبب الینا، حبب نہیں ہے حبب۔ جی۔ جزاک اللہ۔ اچھا، کل والا ہینڈ آؤٹ آپ کو ابھی آ رہا ہے، ذرا پڑھ کے آئیں گے آپ، بہت اہم ہے۔ اپنے بچوں کو جو اسکول، یونیورسٹی اور کالج میں جاتے ہیں، جو سینسیبل ہیں، ان کو ضرور پڑھائیں یہ چیزیں۔